تھا اس وقت پنجاب کی جو چیف منسٹرشپ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کے اتحاد یعنی کہ جو ان کے کینڈیڈیٹ ہے چودھری پرویز الہی صاحب ان کے حق میں یہ فیصلہ آیا ہے. 11:30 بجے آج ہی حلف اٹھانے کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. یہ بھی منشن کیا گیا کہ گورنر صاحب جو ہے یہ حلف نہیں لیتے تو صدر پاکستان اس اوتھ کو ایڈمنسٹریٹر کر سکتے ہیں, لیکن آج 11:30 بجے یہ کام ہو جانا چاہیے ہے. پینلسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. شیخ رشید احمد صاحب نے جو ہے ہمیں جوائن کیا ہے. شیخ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا ابتدائی رد عمل اس پہ, پھر اس کے بعد اگلی جو سیاست ہے اس میں بھی ہم نے آپ سے بہت سارے سوال کرنے ہیں, لیکن ابھی کیا انیشل ریاکشن کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ بات تو بڑی واضح ہو رہی تھی اور ان کا بائیکاٹ کرنا بھی بتا رہا تھا کہ ایک سادہ سا قانون ہے اور سادہ قانون یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ قانون کے مطابق ہے یا غیر قانونی ہے, اور 63A جو ہے وہ ثابت کر رہا تھا کہ یہ غیر قانونی ہے. آج مسلم لیگ نون کا لکشمی چوک میں جنازہ نکل گیا سیاسی طور پر. ابھی یہ اتحادی بیٹھیں, عقل سے کام لیں. 2 ووٹوں کی صرف اکثریت ہے مرکز میں, اور جو سب سے بڑا سپریم کورٹ نے آج جو میں داد دیتا ہوں عمر عطا بندیال صاحب کو, منیب اختر صاحب کو اور اعجاز الحسن صاحب کو, کہ آج سارے ملک میں خوشی کی لہر ہے. انہوں نے آخری ٹائم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. مریم صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا اس کی ٹائمنگ دیکھیں, اور جو ری ٹویٹ کیا بلاول نے اس کی ٹائمنگ دیکھیں. یہ سب عدلیہ کو دباؤ میں لانا چاہتے تھے, اور میں اس عدلیہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو کسی دباؤ میں نہیں آئی. جنہوں نے دباؤ نہیں قانون اور آئین کی بات کی, اور قانون اور آئین کے تحت آج پرویز الہی کو چیف منسٹر ڈکلیئر کیا, اس کو میں مبارکباد دیتا ہوں. یہ ساری کوششیں عمران خان کو جاتی ہیں جس نے 20 سیٹوں کے الیکشن میں جس وقت میں ان کے ساتھ تھا 15 سیٹیں, اور جو 5 ہیں اس پر بھی ہمارے اعتراضات ہیں, خاص طور پر کوٹا والی اور دوسری. 20 میں سے 15 سیٹیں جیت کر اس الیکشن کا پاسا پلٹ دیا, اور آج پرویز الہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بن کے, اور سپریم کورٹ نے انہیں آئینی قانونی وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیا ہے. اب مرکز میں آ جاتے ہیں, اب ہمیں مرکز کی طرف بڑھنا ہے. اور مرکز میں پورا یقین ہے کہ 15 اگست تک, ویسے میں نے ساری قوم کو 30 اگست تاریخ دی ہوئی ہے کہ 30 اگست تک فیصلے آ جائیں گے, لیکن اس فیصلے میں جو عہد دیا گیا ہے کہ فوراً رات 11:30 بجے جو ہے حلف لے لیا جائے, اگر گورنر نہ لے تو صدر لے, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 30 اگست کی ڈیٹ کو میں آگے لے آتا ہوں. یہ 15 اور 20 اگست تک ہی پاکستان کے سیاسی مستقبل کے فیصلے ہوں گے, اور جو لوگ چلمن کے پیچھے الیکشن کی ڈیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں کام تیز کرنا چاہیے, تاکہ ملک میں جو عدم استحکام کا ایک طوفان ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی عدم استحکام ہے, ڈالر جو ہے, شیخ صاحب جو چلمن کے پیچھے والوں کا ذکر کر رہے ہیں آپ, الیکشن کی ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں سر, چلمن کے پیچھے والوں کی بات کر رہے ہیں. یہ معاملہ جو چلمن کے پیچھے ہیں یہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ کیا جو جس نے الیکشن میں جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے رابطے کہاں تک پہنچے ہیں؟ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ رابطے سب طرف ہیں. الیکشن کی ڈیٹ آنی ہے, تمام لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں. خود مسلم لیگ نون کے پہلے آصف زرداری اس بات میں ایک بڑی رکاوٹ تھے, وہ دبئی میں جا کے تھوڑا ان کا سافٹ کارنر ہوا ہے, اور وہ بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ الیکشن ہو جائیں, اور 2 پارٹی کی جو 2 ووٹوں کی اکثریت کی بلیک میلنگ ہے اس سے نون لیگ بچ سکے اور حکومت بچ سکے. سو مجھے پورا یقین ہے کہ جو ایک معاشی طوفان آیا, ابھی تک آئی ایم ایف نے بیل آؤٹ نہیں کیا. آج امریکن وزارت خارجہ نے کہا کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی پاکستان میں اس سے بھی ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہیں گے, اور آج وہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام اخباروں میں آج کے الیکشن کا ذکر ہے. پہلی دفعہ ساری عرب دنیا میں اس الیکشن کو کوریج ملی ہے, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی ہے, گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی ہے, کشمیر میں پی ٹی آئی ہے, اب پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ سی ڈی اے کے چیئرمین سے زیادہ نہیں ہے, وہ روات سے آگے نہیں ہے, ترنول سے آگے نہیں ہے, اور باراکو سے آگے نہیں ہے, آگے پہاڑ ہے. سو یہ جو سارے حالات انہوں نے پیدا کیے,
اور 2 دفعہ اس مہینے میں 2 مہینے میں تیسری دفعہ پنجاب کے بڑے صوبے کا چیف منسٹر کا اوتھ ہوگا. 2 مہینے کے عرصے میں پنجاب کا تیسری مرتبہ چیف منسٹر کا حلف شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں اور ایسا چیف منسٹر بٹھا دیا انہوں نے. آپ دیکھیں اپنے خاندانوں کو اپنوں میں بانٹتے ہیں. ایک نے اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنا دیا, دوسرے نے وزیر مواصلات بنا دیا, تیسرے نے چیف منسٹر بنا دیا, اور چوتھے نے جنہوں نے مسجد کا کبھی غسل خانہ بھی نہیں بنایا تھا ان کو مین موٹر وے اور دوسرے بنانے کے کام دے دیے. میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سپریم کورٹ نے آئینی قانونی فیصلہ کیا ہے جس سے عوام میں سکون کی لہر آئی ہے. سپریم کورٹ کا عزم, سپریم کورٹ کا جوش, ولولہ, تنتنا, دبدبا, ہم اور اس کی جرت کو سلام ہے کہ یہ بیٹھے اتحادی جو مرضی کر لے, جو مرضی. جو زبان استعمال کی گئی ہے کل پرائم منسٹر ہاؤس میں, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کو فکس بینچ کہا گیا ہے. یہ جج کو نہیں, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب. چیف جسٹس صاحب کے بینچ کو فکس بینچ کہا گیا ہے, اور ایک ممبر نے کہا کہ عمران خان کو ٹھکانے لگا دو. یعنی اندازہ لگائیں سیاسی زبان کا کہ جو ابھی بھی رد عمل شیخ صاحب سامنے آ گیا ہے. مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ جوڈیشل, مریم صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ یہ جوڈیشل کو ہو گیا. ساتھ ساتھ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کی تھی کہ حکومت کو ایک فرم سٹینڈ لینا ہوگا, رائز ٹو دی اوکیزن. دیکھیں ان کے خلاف ہمیشہ کو ہی ہوتا ہے. یہ ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیوں کا انتخاب کر رہے تھے جب ضیاء الحق نے انہیں کہا, یہ منسٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن تھے, ان کو بلایا گیا, یہ آئے, انہوں نے تحریک استقلال سے استعفیٰ دیا, اور یہ آرمی کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. مسلم لیگ نون فوج کی نرسری سے پیدا ہوئی. جس آرمی چیف کو مسلم لیگ نون نے خود لگایا, اسی آرمی چیف کے خلاف انہوں نے بغاوت کی, اور 14 مرتبہ انہوں نے قمر جمید باجوہ صاحب کے اور فیض حمید کے خلاف نازیبا اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کی. اور وقت پڑا تو ان کے جوتے پالش کرنے کے لیے 90 کے زاویے سے یہ بیٹھ گئے, اور وقت پڑا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسے پیش کیا کہ حکم بجا لاتے ہیں. اور جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں, ارشد شریف آج کہہ رہا تھا کہ 120 دنوں میں اگر انہوں نے عوام کے حق میں کوئی فیصلہ کیا تو مجھے بتائیں. اور گھمنڈ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب والا کہ ان کو ابھی جو ان کو وقت دیں گے, وقت ان کو خاک دیں گے, وقت ان کو خاک دیں گے. 141-42 روپے میں ڈالر کی ایل سی کھل رہی ہے. کوئی ایل سی, کوئی خام مال پاکستان میں نہیں آ رہا. 242 جو ملیں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں, اور پاکستان میں جو آٹے کا قحط, جو آپ پہلے اے آر وائی کہتا تھا, اے آر وائی نے 1.5 مہینہ پہلے کہا کہ آٹے کا قحط ہوگا. میرے شہر میں آٹے کا قحط شروع ہو چکا ہے. کیا اس ملک کو خانہ جنگی کے حوالے کرنا تھا؟ اب یہ اتحادیوں میں ہمت ہے تو نکلیں باہر. دیکھیں کہ یہ کتنے مقبول ہیں. شیخ صاحب اپنے شہر سے انہوں نے 3 سیٹیں ضائع کی ہیں, اور تحریک انصاف نے جو 4تھی سیٹ ضائع کی ہے وہ بھی غلط کینڈیڈیٹ تھا, ورنہ وہاں پر بھی وہ سیٹ نکلتی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج نون چودھری غلام حسین صاحب کا سوال سن لیں. شیخ صاحب, چودھری غلام حسین صاحب کا ضروری سوال سن لیں. جی اس کے بعد پھر آپ کریں. اور شیخ صاحب آپ کی اور عمران خان اور عوام کی فتح ہوگی, اس کی تو آپ کو مبارک. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ زرداری صاحب آپ الیکشن پر مان رہے ہیں, تو وہ نوٹوں کی جو بوریاں ساری بانٹ دی ہیں, کوئی رہ گئی ہیں باقی ابھی؟ دیکھیں یہ ممبروں, بعض لوگوں نے ڈالروں میں پیسے لیے ہیں, بعض لوگوں نے فیصل آباد والوں نے خاص طور پر ڈالرز میں پیسے لیے ہیں. ان کو پتا تھا کہ ڈالرز مہنگا ہو جائے گا. اور آصف زرداری نے ایک خاندان کو, چودھری خاندان کو تقسیم کیا, جن کے گھر 2 بہنیں ہیں. میں بچپن میں وہاں بڑا ہوا. 2 بہنوں کے رشتوں میں انہوں نے دیوار کھڑی کی. اب یہ نواز شریف خاندان کا بھی آپ حشر دیکھ لیجئے گا. اب دیکھ لیجئے گا کہ میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ نون سے شین نکلے گی. آپ سارے لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے. اب آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ اپنے بیانیے کو کس طرح بدلتے ہیں, کیونکہ حکومت تو ان سے چل نہیں رہی. حکومت تو ان سے چل نہیں رہی, اور جو ان کے اتحادی ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل چھوڑیں یا پرسوں چھوڑیں. 30 اگست تک کی میں ڈیٹ دے رہا ہوں, اور پچھلے میں 2 مہینے سے دے رہا ہوں کہ 30 اگست تک اکتوبر نومبر میں الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی.
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے. قوم جس کو منتخب کرے اقتدار اس کو منتقل کیا. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ رات کو 11:30 بجے پرویز لائی صاحب اوتھ ٹیکنگ ان کی ہو جائے گی، تو 1 2 3 کام وہ کون سے ہیں جو امیجیٹلی پرویز لائی صاحب کو بحیثیت چیف منسٹر کرنے چاہیے آپ کی نظر میں؟ سب سے پہلے تو بہتر ایڈمنسٹریشن گورننس کے لیے لوگوں کو لانا ہوگا، اور جو میرے سامنے لاہور میں عمران خان صاحب نے ان سے بات چیت کی ہے، اور جو میرے سامنے عمران خان صاحب نے پرویز الہی سے بات کی ہے کہ ہم نے اس 1-2 مہینے میں جو بھی عرصہ ہوتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ جو بھی عرصہ ہے، اس میں عوام کی حقیقی خدمت کرنی ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان اور اس کے الائز اور کاف لیگ بھی اب الائز ہو گئی ہے. ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں اور ہمارا ایک ہی مطمئن نظر ہے کہ اس ملک میں طاقت کا سرچشمہ جو یہ کہا کرتے تھے عوام ہوتے تھے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو جو انہوں نے ذلیل کیا، جو بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے لوٹوں کو ٹکٹ دے دیا. بابا سیاست جو ہے وہ وقت کا نام ہے. ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجرز. ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر. یو ہیو ٹو ریچ رائٹ ٹائم. اگر آپ نے لوٹوں کو جو ٹکٹ دیے تو اب وہاں جو مسئلہ ہے اور جو حالات ہیں، آپ اپنی پوزیشن کھو بیٹھے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 13 پارٹیاں جتنی ہیں وہ غیر متعلقہ ہیں. آج لڑائی صرف نون اور پی ٹی آئی کی تھی. آج سیاسی جنگ جو تھی صرف نون اور پی ٹی آئی کی تھی. باقی کوئی پارٹی وہاں میٹر نہیں کر رہی. باقی کسی پارٹی کا وہاں پہ دخل نہیں ہے. یہ جتنے لوگ باقی بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، وہ جمعہ جنج کے ساتھ تھے. وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے تھے، کیونکہ ساری دنیا ARY دیکھ رہی ہے، ٹی وی پہ ہے. ساری دنیا جو ہے وہ اس کمپنی کی مشہوری میں اپنی چہرہ شناسائی کروا رہے تھے. ورنہ آپ 6 کے 6 لوگ جن کو میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ، 5 کے 5، ان 13 پارٹیوں کے لیڈروں کا نام بتا دیں مجھے. اس قوم کو ان 13 پارٹیوں کے لیڈروں کے نام بھی نہیں آتے. لیکن یہ پارٹیاں بنائی گئی جیسے ہوئی، ان کا سارا دھڑن تختہ ہو گیا ہے. ان کی سیاست مفلوج ہو چکی ہے. ان کی سیاست جو ہے وہ گھٹنوں کے باونی اس سے بھی نیچے سمجھے ریزہ ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہم تکبر اور غرور کے بغیر اس ملک اور قوم کی عمران خان کی قیادت میں خدمت کریں گے. شیخ صاحب مشورہ کیا دیں گے؟ کیونکہ یہ 2 رائے ہے کہ جی ایک تو چیف منسٹرشپ کا اوتھ لینے کے بعد کچھ عرصے بعد اسمبلی جو ہے ڈیزالو کر کے پھر جنرل الیکشن کی طرف فورس کیا جائے پورے نظام کو جانے کے لیے، وہ کرنا چاہیے یا پھر لینی چاہیے پنجاب حکومت اور اس کو چلائیں جب تک کہ باقی اسمبلیوں کا مستقبل کلیئر نہ ہو جائے؟ دیکھیں پی ٹی آئی میں 2 آراء ہیں. ایک آراء یہ ہے کہ مہینہ 2 جب تک سندھ کی اسمبلی نہیں توڑتے یہ ہمیں پنجاب کی اسمبلی چلانی چاہیے. لیکن عمران خان کی رائے اکثریتی جو ہے وہ ارلی الیکشن کی طرف ہے. عمران خان چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ حالات ہمارے بس کے باہر نکل جائیں اور اکانومی کو جتنا انہوں نے تباہ کر دیا ہے. دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو گو ان الیکشن. اور عمران خان کے ذہن کی جو ڈیٹ ہے ذہن میں وہی میں سارے قوم کو دیتا ہوں کہ اکتوبر نومبر میں عمران خان کی یہ سیاسی سوچ ہے کہ یہ الیکشن ہو جائیں اور 30 اگست تک کوئی ایسے سیاسی فیصلے ہو جائیں جس میں کہ اکتوبر نومبر کی الیکشن کی ڈیٹ فائنل ہو جائے. پی ٹی آئی والوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ اب زرداری صاحب نے کرنا ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا. تو زرداری صاحب کو پھر اس کا مطلب ہے کہ آن بورڈ ہوں گے، وہ سندھ سے اسمبلی توڑیں گے، پھر ہم پنجاب کے بارے میں سوچیں گے، پھر الیکشن میں جائیں گے. تو وہ تو زرداری صاحب کے ہاتھ میں بہت زیادہ اس معاملے میں لیوریج دیکھتے ہیں. دیکھیں زرداری صاحب نے بہت بڑی 5 گھنٹے تو وہ بے نظیر شہید کی میت پہ نہیں بیٹھے 5 گھنٹے. وہ دیکھیں میں اس سارے حالات سے واقف ہوں. وہ بیٹھے کہ ایک خاندان کا دھڑن تختہ کیا. اس خاندان سے میرا بڑا رشتہ تھا. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ شجاعت خط لکھ سکتا ہے. اگر آپ مجھ سے پہلے پوچھتی تو میں کبھی بھی یہ نہ مانتا کہ یہ ایسی بات ہو سکتی ہے. اب یہ جو فیصلہ ہے الیکشن کا، خود نون لیگ میں 2 گروپ ہیں. ایک سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے الیکشن سے مزید دیر کی اور اگر اکانومی کا اور ڈیزاسٹر ہو گیا تو ہمارے لیے اور مسائل پیدا ہو جائیں گے، ہمیں جلدی الیکشن میں جانا چاہیے.
اور ایک وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اب سیاسی منہ تو ہمارا کالا ہو گیا ہے اور تھوڑا کالا ہو جائے لیکن ہمیں لمبا ٹائم مل جائے. لیکن میں 3-4 مہینے جو آپ کو بتا رہا ہوں اکتوبر نومبر، یہ میرا سیاسی اندازہ ہے کہ اکتوبر نومبر میں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. جی جناب. بھائی اب ان کی گورنمنٹ اسلام آباد میں نہیں رہ سکتی، ان کے لیے باعزت طریقہ یہ ہے کہ الیکشن پر ایگری کر کے آگے بڑھے. اچھا شیخ صاحب، اگر وہ ایگری نہیں کرتے پی ڈی ایم والے، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں چودھری صاحب، لیکن وہ وہاں دیکھیں فضل الرحمان اور آصف زرداری. کل کی میرے پاس یہ رپورٹ ہے کہ آصف زرداری الیکشن کے لیے اب وہ ہارڈ لائن نہیں لے رہے دبئی میں بیٹھ کر جو انہوں نے پہلے لی ہوئی تھی. کل سے وہ دبئی میں وہ ہارڈ لائن نہیں ہے. لیکن فضل الرحمان مولانا کو پتا ہے کہ اگر میں اس وقت الیکشن گیا تو شیرانی صاحب اور دوسرے لوگ جو پختون بیلٹ ہے ساری بلوچستان میں، وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی. کے پی کے میں تو آپ ایسے سمجھے کہ پی ٹی آئی کی جیب کی گڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہے کے پی کے. خیبر پختونخوا میں عمران خان کو اگر وہ تعویذ بھی دینا شروع کر دے تو تعویذ بھی اس کا بکے گا. ایک صوبے میں اس کی مہر ہے، وہ ہے کے پی کے. اب وہ بلوچستان اور انٹیریئر سندھ میں، کل خان صاحب نے کہا کہ شیخ رشید پرسوں کہا کہ ہمیں سندھ کے اندرون دورہ کرنا ہے ایک زبردست انٹیریئر سندھ میں. ہمیں ساری پلاننگ، اب عمران خان انٹیریئر سندھ میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور انٹیریئر سندھ میں کمپین لے جانا چاہتے ہیں. باقی 4 صوبے تو پی ٹی آئی کے پاس ہیں، وہ انٹیریئر سندھ کے اندر اپنی کمپین لے جانا چاہتے ہیں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا، بار بار آپ زرداری صاحب کے دبئی جانے کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دبئی جا کے تھوڑی سی آواز سافٹ ہو گئی ہے، کوئی موقف کمزور ہو گیا یا ڈھیلا پڑ گیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے دبئی میں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کو کاشف صاحب پتا ہے، گھومن کو اور راشد کو، ارشد شریف کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کاشف عباسی پنڈی میں میرا ووٹر، میرا سپورٹر اور میرے حلقے میں اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ دبئی میں کیا ہو رہا ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ کاشف عباسی اتنا بے علم ہے کہ اس کو نہیں پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس میں کاشف عباسی، ارشد شریف سارے، اور چودھری صاحب کو تو وقت سے پہلے ہی آپ کو پتا ہے، موکل بتا دیتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، قوم کو الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے. نواز شریف نے ان کو چند دن پہلے بری طرح دھتکارا ہے کہ میں تمہیں کہتا تھا کہ حکومت میں مت جاؤ، میں تمہیں کہتا تھا کہ یہ کام نہ کرو، لیکن تم نے مجھے یقین دلایا. اور اسحاق ڈار کا پاسپورٹ بھی فریج میں پڑا ہوا ہے اور نواز شریف کا ڈیفریزر میں پڑا ہوا ہے. اب یہ دونوں فریج اور ان کی اولاد کی آمد پاکستان میں، یہ میرا نہیں خیال کہ اب میں اس سیاسی صورتحال میں یہ سب کچھ دے رہا ہوں. میں سب سے زیادہ نقصان اس عدم اعتماد کا نون لیگ کو ہوا ہے. جی حسین الہی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہیں. جی السلام علیکم حسین صاحب، کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو، مجھے اب اجازت ہے؟ نہیں شیخ صاحب ہمارے ساتھ رہے بس چلیں. جی 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 شیخ صاحب سے اجازت نہیں. جی جی ضرور. شیخ صاحب پہلے تو آپ کو مبارک کو، آپ نے جس ثابت قدمی کے ساتھ ایک پرنسپل سٹینس لیا اور آپ نے یقیناً یہ کہا تھا کہ عمر کے اس آخری حصے میں اتنی دفعہ میں وزیر بن چکا ہوں، اتنی دفعہ الیکٹ ہو چکا ہوں، اب میں عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا، کسی اور کے کہنے میں اس وقت میں آخری عمر میں آ کے اپنا موقف نہیں بدلوں گا، اصولی موقف. ایک تو آپ کے موقف کی آج فتح ہوئی، مبارک ہو آپ کو جس ثابت قدمی سے آپ کھڑے رہے اس پہ. دوسرا مجھے یہ بتائیں، بہادر شاہ ظفر وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا جانشین مقرر ہو جائے، تو شہباز شریف کی حالت بہادر شاہ ظفر جیسی ہے جو کہ اب حمزہ کو اپنا جانشین پنجاب میں نہ بنا سکا. جی ارشد شریف صاحب، آپ اگر میری جگہ ہوں تو آپ حمزہ کا بیپر بھی نہ لیں. آپ حمزہ کو اس قابل نہ سمجھیں کہ اس کا بیپر بھی لیا جا سکے. اس ملک میں اپنے کو بانٹتے ہیں، قوم کو ڈانٹتے ہیں. اپنا بچہ روئے تو ان کے سر میں درد، اپنا بچہ روئے تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے، دوسرے کا بچہ روئے تو ان کے سر میں درد ہوتی ہے. یہ آئے اپنے خاندان کو نوازنے کے لیے، آدھا خاندان وہاں سٹینڈ بائی بیٹھا ہے
آدھا خاندان سٹینڈ بائی بیٹھا ہے. ابھی تک حالات 30 اگست تک ایسے ہیں کہ ملک میں الیکشن کا اعلان ہو جائے, اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں تو ملک کو شاید سیدھی پٹڑی پہ ڈالا جا سکے, ورنہ لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے. جی دیکھیں کتنے کرائم بڑھتے جا رہے ہیں, لوگ لوٹ رہے ہیں, لوگ لوگوں کے سے پیسے چھین رہے ہیں. شیخ صاحب یہ جو الیکشن ہونا ہے, یہ الیکشن ہونا ہے, سارے کرائم اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس بھوک کو ختم کرنے کے لیے. میں شام کے وقت خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میری لال حویلی میں ایسے کبھی مسائل نہیں تھے کہ لوگ بورڈ بازار آتے ہیں تو کہتے ہیں جی 200 روپیہ کم ہو گیا دوائی میں, 300 روپیہ کم ہو گیا. لوگوں کی تنخواہ پیشہ آدمی کی زندگی جو ہے وہ عذاب بن گئی ہے, اور جو تنخواہ پیشہ آدمی ہے وہ اس قدر بحران میں ہے کہ جتنی گالیاں ان کو پڑ رہی ہیں اس کا ابھی ان کو اندازہ نہیں ہے. جب یہ جنرل الیکشن میں جائیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا. شیخ صاحب یہ جو تمام باتیں کرتے جی کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے ہے, معیشت کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے, اگلے جو الیکشن ہونے ہیں ان کا خاکہ تیار کرنا ہے, اس کے اوپر کہیں نہ کہیں بیٹھ کے ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے, معیشت کے اوپر بھی خاص طور پہ. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ اس کے آربیٹریٹر کون ہوں گے, اس میں گارنٹرز کون ہوں گے, اس کے اندر بروکرز کون ہیں؟ آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ بات چلی ہوئی ہے پچھلے 10-15 دن سے, اور 10-15 دن سے یہ بات چلی ہے کہ سب کو باہمی رضامندی سے ایک شفاف اور صاف الیکشن کی طرف جایا جائے. 13 پارٹیوں میں 3 پارٹیوں کا مسئلہ ہے, فضل الرحمان, آصف زرداری اور شہباز شریف. شہباز شریف اور نواز شریف کی 2 مختلف سوچیں ہیں. نواز شریف ان کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ حکومت چھوڑ دو. مریم کی پوری سپورٹ ہے اس گروپ کو جو کہتی ہے کہ ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے اور الیکشن کی طرف جانا چاہیے. شہباز شریف کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو وزارت کا جھنڈا لگانا جانتے ہیں, پر ان کو یہ نہیں پتا کہ جھنڈے کے نیچے ایک ڈنڈا بھی ہوتا ہے, اور وہ عوام کا ڈنڈا ہے. اس جھنڈے کے نیچے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈنڈا بھی ہوتا ہے, وہ عوام کے حق کے فیصلے کرتے ہیں, وہ خواص کے حق کے فیصلے نہیں کرتے. میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ شہباز شریف اور نواز شریف میں کافی زیادہ سیاسی سوچوں میں تضاد پایا جاتا ہے, اور بالآخر اب نواز شریف کے فیصلے ان پر بھاری ہوں گے. اچھا شیخ صاحب, یہ بات ہو رہی ہے نون لیگ کی طرف سے کہ جی ٹھیک ہے الیکشن لڑنا ہے تو نواز شریف کو واپس آنے دیں, ان کے جو کیسز ہیں وہ آلریڈی جو نیب کے قانون کے اندر انہوں نے ترامیم کر کے وہ کافی ختم کر دیے ہیں, تو ان کیسز کا اور نواز شریف صاحب کی ملک میں واپسی کا کیا بنے گا آج کے اس فیصلے کے بعد؟ گومن صاحب, ایک تو منگل کے دن کل جو ہے وہ نیب کے عمران خان کا کیس اسی ہفتے لگ جائے گا, اور اوورسیز پاکستانی کے ووٹوں پہ رجسٹری میں تھوڑا سا اعتراض لگا ہے, وہ کل یا پرسوں دور ہو جائے گا. اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے میں بھی گیا ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ EVM مشین ہو یا نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جب میں پہلے اوورسیز منسٹر تھا 60-70 لاکھ ووٹ تھے, 80 لاکھ ووٹ تھے. اب میرے حساب میں 1 کروڑ ووٹ ہے اوورسیز پاکستانی کا. کئی حلقے پاکستان کے ایسے ہیں, سیالکوٹ ہو گیا, منڈی بہاؤدین ہو گیا, کھاریاں ہو گیا. میں آپ کو 30, 35, 40 حلقے گنوا سکتا ہوں, کم از کم 30 سے 40 حلقے جن میں اوورسیز ووٹ فائنل فیصلہ کرے گا. اور ان کی جان جاتی ہے کہ عمران خان اوورسیز ووٹوں میں بہت مقبول ہے اور مضبوط ہے, اور جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی انشاءاللہ الیکشن سے پہلے اوورسیز کیس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا, اور عمران خان نیب میں گئے ہوئے ہیں کیس لے کے, اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ ملک کی حالات بہتری کی طرف جائیں. اور نواز شریف صاحب کو آپ واپس آتا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کی پارٹی تو کہہ رہی ہے وہ واپس آئیں گے, ہماری الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے. میرا خیال ہے وہ اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ خود آنے کا بھی فیصلہ اب دوبارہ سوچیں گے, کیونکہ نواز شریف کو ان سے شدید تحفظات ہیں. نواز شریف صاحب کو شہباز شریف کی سیاست سے, کیونکہ یہ فیصلہ سارا جو کچھ عدم اعتماد کا ہوا وہ لندن میں ہوا. یہ فیصلے کی فائنل اپروول جو ہے وہ ایون فیلڈ کیا کہتے ہیں, اس وہ جو چوری کے اپارٹمنٹ ہیں, ڈکیتی کے اپارٹمنٹ ہیں, اس وقت ہوا. اس وقت سرٹن گارنٹیاں دی گئی تھی
لیکن اس میں نواز شریف کا آنا شامل نہیں تھا اور مریم کا جانا شامل نہیں تھا. سو میں نواز شریف کو آتا ہوا نہیں دیکھ رہا. اگر کل حالات ایسے ہو جائیں اس کی میں کہہ نہیں سکتا, کیونکہ نواز شریف آنے کے لیے جیل جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے جو بڑے لیڈر ہیں وہ جیل کے بڑے بزدل ہیں. یہ ہم بے وقوف ورکر تھے جو آوارہ کلاشن کوفوں میں 7 سال قید ہو گئے. 9 سال ہم نے اپنی جوانی کے جیلوں میں گزار دیے. لوگوں کو تو یاد ہی نہیں کہ اس ملک میں ہم وہ لوگ تھے کہ یحییٰ خان کے پہلے دن ہمارا کورٹ مارشل ہو گیا 10 کوڑوں کے ساتھ. اور وہ دن اور حالات یہ نواز شریف صاحب جرت نہیں کریں گے. کوئی جس آدمی نے, جن لوگوں نے یہ پروجیکٹ بنایا تھا, یہ پلان بنایا تھا, یہ جو پروجیکٹ بنایا تھا وہ الٹا ہو گیا ہے. اور آپ یقین کریں کہ عمران خان نے ایک واقعہ سنایا پامس کا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پتھر, یہ کور کمیٹی میں عمران خان صاحب نے سنایا کہ ایک بہت بڑا پتھر پہاڑ سے گر رہا تھا اور خان صاحب نے کہا نیچے میں تھا, مجھے ہٹا دیا گیا اور شہباز شریف اس کے نیچے آ گیا. سو یہ صورتحال تھی کہ ہمارے لیے جتنے ہلکے مشکل تھے اللہ نے اتنے آسان بنا دیے. جو سیاسی قبر ہماری کھدنی تھی وہ شہباز شریف کی کھد گئی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ہمیں سازش کر کے نکالا, اور سازش کر کے نکالا اور ان کا منہ کالا بھی کروایا. خود بھی ان کو احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی ہے, اور اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. عمران خان انشاءاللہ بڑی اکثریت سے جیت کر آئیں گے. شیخ صاحب اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو پھر پی ایم ایل این کی کیمپین میں تو ان کو اس وقت ضرورت ہے الیکشن میں جانا ہے کہ نواز شریف صاحب خود فزیکلی یہاں پہ ہو نا. اب تو کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ حکومت بھی اپنی تھی وفاق میں, ابھی وفاق میں بھی ہے, پنجاب میں چلے نہیں ہے, تو واپس تو آنا ہی ہوگا. اس کے علاوہ کیمپین میں جان نہیں پڑے گی, یہ پی ایم ایل این کے اپنے حلقے بھی کہتے ہیں. باریا ایک مقبولیت کا وقت ہوتا ہے ہر وقت. آج نواز شریف مقبولیت کے اس مقام پہ نہیں ہے. میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. آج نواز شریف کی وہ اٹریکشن نہیں ہے, اس سے زیادہ کام مریم کر رہی ہیں یہاں پہ. اگر نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آ کے 78 سال اور کی عمر میں اور بیماری جائز ہے یا ناجائز ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے, وہ کوئی الیکشن کمپین لیڈ کر سکتے ہیں. اول تو وہ آئیں گے نہیں. دوسرے یہ کہ آج نون لیگ کا جو سیاسی جنازہ نکلا ہے اس میں نواز شریف کی مقبولیت جو پہلے ہی بری طرح متاثر تھی اور بری طرح متاثر ہوئی. پر شیخ صاحب نون لیگ تو کہتے ہیں اگر نواز شریف آ کے کیمپین کرتے تو یہ ضمنی انتخاب کا رزلٹ مختلف ہوتا, کیونکہ عمران خان کی کیمپیننگ کو کوئی اگر میچ کر سکتا ہے تو وہ صرف نون لیگ میں نواز شریف کر سکتے ہیں. ہر ہارنے والا ایسے ہی کہتا ہے. ماریا جو ہارتا ہے وہ ایسے ہی کہتا ہے کہ فلانا چودھری میرے نال ٹرتا تے فلاں ہو جاتا. لوگ بڑے سیانے ہو گئے ہیں. جس کے پاس موبائل فون ہے وہ کاشف کو جانتا ہے, وہ ارشد شریف کو جانتا ہے, وہ گھمن صاحب کو جانتا ہے, وہ چودھری صاحب کو جانتا ہے, وہ آپ کو جانتا ہے. وہ فٹ ٹویٹ پہ نکال کے آپ کا نام, آپ کا سارا بایو ڈیٹا, آپ کا گھر کا ایڈریس نکال دے گا. آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوا ہوں کہ آج ایک میں نے بندے کو کہا کہ یار فلانے بندے وکیل دا, 1 منٹ میں اس بچے نے مجھے اس کا نام, اس کا فون نمبر فون کے اندر سے نکالا. جس کے جیب میں موبائل فون ہے اس کے پاس کلاشنکوف آ گئی ہے, اس کے پاس کلاشنکوف آ گئی ہے, اور وہ پاکستان کی سیاست کو بہتر طور پہ سمجھتا ہے, ان سیاستدانوں سے بہتر طور پر سمجھتا ہے. اور میں لاہور میں تھا, میں نے اس ضمنی الیکشن لاہور میں دیکھا. جس تھڑے پہ میں ناشتہ کرتا ہوں پرانا, وہ تھڑے والا نون لیگ کا بڑا حامی تھا. اس نے کہا شیخ صاحب ہون دل نہیں کرتا, بس ہو گئی ہے, بس ہو گئی ہے, ہون دل نہیں کرتا. سو ان کا کھیل ختم, پیسہ ہضم ہے. یہ الٹے بانس بریلی کو ہو گئے ہیں. یہ اپنے جہازوں کی ٹکٹیں بنائیں, چارٹرڈ جہازوں کی تیاریاں کریں. اور اگر عمران خان کا کیس نیب کا ایکسپٹ ہو گیا سپریم کورٹ میں, یہ سب دھر لیے جائیں گے اور یہ جو سیاست ہے اس کا ایک نیا منظر ہوگا. شیخ صاحب یہ کیا یہ آپ کے شہر کے آس پاس خبریں ہیں سر کہ گورنر پارٹیوں میں اپنا ستیہ ناش کروایا ہے, یہ گورنر راج کی کیا باتیں اڑ رہی ہیں آپ کے شہر کے آس پاس, یہ کیا گوسپ ہے, کیا ریومر ہے سر پنجاب کے گورنر راج کی؟ دیکھیں یہ گورنر راج کی تو باتیں ہو رہی ہیں, سنی گئی ہیں, لیکن گورنر راج کے لیے پھر ان کو اسمبلی بھی توڑنی پڑے گی بعد میں,
اور یہ پریزیڈنٹ کے پاس بھی مسئلہ جائے گا. میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے کہ ایک نون لیگ کے ساتھ جتنا بڑا ہاتھ ہو گیا ہے وہ ذرا تسلی سے سوچیں گے. یہ سارا کا سارا ملبہ نون لیگ کی سیاست کو غرق کرنے کے لیے اکٹھا ہوا ہے, باقی کوئی لوگ میٹر نہیں کرتے. دعائی خدا کی ہمارے خلاف یعنی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا اگر کسی کو نقصان پہنچا ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے, باقی سب ایسے ہی ہیں جمعہ جنج کے ساتھ. اور پی ڈی ایم میں سے سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوا ہے؟ میراتھن ریس میں دوڑنے والے 13 لوگ. پی ڈی ایم میں سب سے زیادہ نقصان تو نون لیگ آپ نے بتا دیا, پی ڈی ایم اتحاد میں سے سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوا ہے ان پچھلے 3-4 مہینوں میں سیاسی طور پہ؟ فائدہ پی ٹی آئی کو, فائدہ شیخ رشید کو. میرا حلقہ جو اتنا کمزور ہو گیا تھا وہاں مجھے جانے کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ فائدہ اس سارے حالات کا عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ہوا, یہ وقت ثابت کرے گا. اور پیپلز پارٹی نے کیا کھویا؟ جس قبر میں ہم جا رہے تھے اس قبر میں یہ آ گئے. پیپلز پارٹی میں کیا کھویا نہ کو پایا, بس ایسے ہی. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ شریف خاندان دیکھیں سندھ میں اگر عمران خان نے انٹیریئر سندھ میں کمپین چلائی کیونکہ وہ سندھ کی سیاست کرتے ہیں, پنجاب میں تو ان کو کسی جگہ پہ کوئی رسپانس نہیں ہے. اور اتنا بڑا ریلی لے کے آئے تھے بلاول صاحب جب اسلام آباد آئے تھے, آپ یقین کریں میں نے سرینا ہوٹل پہ انٹیریئر منسٹر تھا, خود اس ساری جو وہ ریلی لے کے آئے تھے اس کو دیکھا. ہماری سیکیورٹی فورس زیادہ تھی, ان کے بندے کم تھے. سو پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہے اور اس کی حدیں کم ہوتی ہیں بڑھتی ہیں. اس کا میں فیصلہ نہیں ابھی کر پا سکتا کہ وہاں ابھی جو حالات بن رہے ہیں, جو کراچی شہر کی سیاست ہے, جتنا کراچی شہر نالاں ہیں حکومت کے معاملات سے اور انٹیریئر سندھ کے جو معاملات ہیں, اور مستقبل میں ایم کیو ایم کیا رول ادا کرے گی. سو میرے خیال میں سندھ کے علاوہ میں پیپلز پارٹی کو کہیں نہیں دیکھ رہا. اچھا شیخ صاحب آپ نے پچھلے دنوں اکثر یہ بات کی ہے کہ زرداری نے شریف خاندان کی سیاست دفن کر دی ہے, تو شریف خاندان اتنا معصوم نکلا, وجہ کیا بنی؟ اب پچھلی 4 دہائیوں سے وہ سیاست کے اندر ہیں, وہ یہ داؤ پیچ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ ہماری سیاست کے ساتھ زرداری صاحب یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ تو ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا؟ گھمنڈ صاحب یہ اپنی جیلوں سے ڈرے ہوئے تھے, آخری سٹیجز تھی. دیکھیں شہباز شریف اور حمزہ کا کیس جو ہے فرد جرم صبح لگنی تھی, رات کو یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن گئے. دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جس پر صبح فرد جرم لگنی ہو وہ شام کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن جائے. ان کو جیل دستی تھی, انہوں نے جو دولت لوٹی ہوئی ہے وہ دولت بھی اس جگہ اور مقام پہ آ کے خدا کی سزا بن جاتی ہے, خدا کا عذاب بن جاتا ہے. جو غریبوں کی دولت اور غریبوں کے منہ سے نوالا چھین کر انہوں نے لوٹ مار کی تھی, اس نے اتنا بڑا عذاب بنایا ہوا تھا کہ یہ کسی قیمت پر سزا نہیں ہونا چاہتے تھے. اور میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں, کئی فنکشنز میں ہم آگے پیچھے ہوتے تھے, کئی فنکشن میں ہم آگے پیچھے ہوتے تھے. سو سارا سعودی عرب سے بھی نواز شریف کو شہباز شریف باہر لایا تھا, سارا جو کچھ بریگیڈیئر نیاز صاحب نے اور انہوں نے اور اس وقت کے جو لوگ تھے احباب تھے, نواز شریف کو وہ پیلس کا نام میں بھول گیا, اس پیلس سے لانے کا کام شہباز شریف نے کیا تھا. اب یہ تسلی دی تھی نواز شریف کو کہ گھبراؤ نہیں, اپنے آپ کو یہ بڑا رستو سمجھتا تھا بقول عمران خان کے, بڑا مذاکرات کا چیمپئن سمجھتا تھا. یہ پہاڑی سے گرا ہے اور گڑھے میں گرا ہے, یہ سیاسی طور پر پہاڑی سے گرے ہیں اور گڑھے میں گرے ہیں. یہ قوم بہت سمجھدار ہو گئی ہے, یہ پروگرام دیکھتی ہے, جب ان کا چہرہ دیکھتی ہے چینل آگے لے جاتی ہے. اے آر وائی کی ریٹنگ کیوں بڑھی ہے, اے آر وائی کی ریٹنگ کیوں بڑھی ہے کہ وہ ان چینلوں پہ وہ چہرے نہیں دیکھنا چاہتے جو دوسرے چینلوں پہ آ رہے ہیں. سو عوام اپنا فیصلہ خود کر رہے ہیں, عوام میں اتنا شعور پیدا ہو چکا ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز جانتے ہیں. شیخ رشید صاحب ایک سیکنڈ اگر ہم بیچ میں ساتھ ساتھ خبریں بھی شیئر کریں, یہ ہم شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے, یہ امیج آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. یہ عمران خان صاحب بنی گالا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ مونس الہی ہیں اور حسین الہی صاحب ہیں. تو اس وقت یہ میرے خیال مبارکبادیں ہو رہی ہوں گی, آگے کا سیاسی منظر نامہ بھی اس کے بعد obviously ڈسکس ہوگا, لیکن یہ انیشل
جو ویژول سامنے آ رہے ہیں بنی گالہ سے وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. خان صاحب ہیں ایک طرف, مونس الہی صاحب اور حسین الہی صاحب. بہت بڑا اگر ہم یہ دیکھیں تو گیمبل تھا مونس الہی صاحب کا اس موقع پہ چودھری پرویز الہی صاحب کو کھینچ کے پی ٹی آئی کے کیمپ میں لے کے آنا, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا اس کے اثرات یہ سیاست کے اوپر بھی ان کے ہوئے. سو ان ہائنڈ سائڈ آج سوچتے تو ہوں گے یہ کہ بھائی اس وقت بڑا شیخ صاحب مشکل فیصلہ تھا, بڑا اس وقت کہا بھی گیا کہ آپ اکیلے ایک طرف اور باقی پی ڈی ایم ایک طرف ہے, لیکن آج دیکھیں ذرا حالات بالکل ایک مختلف نہج پہ اب چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں. ابھی تو یہ کیبنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں ماریا. اچھا, اب اس وقت تو کیبنٹ ڈسکس ہو رہی ہے, اس وقت تو کیبنٹ ڈسکس ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کون کون سے لوگ لیے جائیں گے اور کاف لیگ کے کون سے لوگ ہوں گے, اور ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا 25 تاریخ کو, بہت سارے وہ لوگ اینٹی کرپشن میں جو چھوٹے گریڈوں سے بڑے گریڈوں پہ آئے گئے, جنہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا اور ان پہ جھوٹے کیس بنائے گئے. سو اس وقت بنیادی طور پر کیونکہ آج رات کو 11:30 بجے حلف ہونا ہے اور کل پرسوں یہ کیبنٹ بھی بن جانی ہے, سو عمران خان کی ایڈوائز جو ہے وہ لے رہے ہیں کہ کابینہ بنانے کے لیے. اور شیخ صاحب ابھی اسپیکر کا الیکشن بھی ہونا ہے نا, وہ بھی بڑا مزیدار ہوگا. پنجاب کے اندر اسپیکر کا الیکشن بھی ہونے جائے گا نا باگے. کوئی مسئلہ نہیں, مونس نے اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لی ہے عمران خان کے ساتھ, اور جو عمران خان کہے گا وہی اسپیکر بنے. ویسے کینڈیڈیٹ وغیرہ کوئی نام شارٹ لسٹ ہو گئے؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ میں نے پوچھا تھا پرسوں جس دن یہ الیکشن تھا کہ 3 لوگوں سے پوچھا کہ اسپیکر کا کوئی آپ نے فائنل کیا, جن میں عمران خان بھی شامل تھے, بزدار بھی شامل تھے اور پرویز الہی بھی شامل تھے. تینوں نے کہا کہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا, لیکن الٹیمیٹلی جتنے دن بھی رہنا ہے اس پنجاب حکومت نے, فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کے مشورے سے. اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد, ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک, اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہے یا ابھی فی الحال اس کو جانے دیں گے؟ ابھی تو اب ڈپٹی اسپیکر تو میٹر نہیں کرتا نا, ڈپٹی اسپیکر تو کون اور میں کون, جا پتر میں آیا. سو اب وہ ڈپٹی اسپیکر تو جو ہے وہ اپنی قسمت کو روئے گا, جس طرح اس سے فیصلہ کروایا گیا اور کالک ملی گئی, ساری قوم نے دیکھا. دیکھیں جس وقت شہباز شریف نے اور حمزہ نے حلف اٹھایا وہ کوئی بڑی منحوس گھڑی تھی. چلے شیخ صاحب آپ کو یہاں روکنا پڑے گا. ویلکم بیک. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس ملک کی اور خاص طور پہ پنجاب کی تاریخ میں جو شارٹیسٹ وزارت اعلیٰ کا ریکارڈ ہے, کچھ 8 گھنٹے چند منٹ, وہ حمزہ شہباز صاحب. بہادر شاہ ظفر کی بھی یہی بے بسی تھی, سمجھ نہیں آ رہا آپ نے کیوں بہادر شاہ ظفر بنانے پہ تلے؟ کیونکہ شہباز شریف اس وقت بہادر شاہ ظفر بنے ہوئے ہیں. بہادر شاہ ظفر کی بھی دلی سے باہر کوئی کو تو بہادر شاہ ظفر ہی نہیں بھول رہا کتنے عرصے سے. اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں, کل جو ایک طوفان ہے, 2 دن نہیں رہے وزیر, 63 شیخ صاحب کل ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا جوئی صاحب ایک ایسا وزیر بھی تھا جو غلطی سے کسی اور کے نام سے حلف اٹھا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے دور میں, بعد میں پتہ لگا کہ وزیر کسی اور نے حلف اٹھانا تھا تو اٹھا کوئی اور گیا. سو یہ دیکھیں نا 5 درجن انہوں نے وزیر بنائے, اور مجھے اچھا یاد ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب نے اس وقت کہا کہ تو وزیر نہیں تھا, تو کدھر حلف اٹھانے چلا گیا. سو پاکستان میں آپ دیکھیں وہ کون تھا, وہ شوکت جو کیا نام تھا اس کا, عزیز, جو پیرس میں بیٹھا ہوا تھا, معین قریشی, IMF کا جو تھا, معین قریشی چودھری صاحب. سرتاج عزیز فون کر رہا تھا معین قریشی کو کہ آپ کی کمر اور میری کمر تو ایک ہی ہے نا. میں نے کہا یا اللہ یہ 17 انچ کا کون سی کمر والا بندہ آ گیا ہے. تو میں نے جنرل مجید ملک کو پوچھا تو اس نے کہا کہ معین قریشی ہے, اور معین قریشی پاکستان میں آیا تو اس کو اپنے باپ کی قبر کا نہیں پتا تھا. تو چودھری یعقوب DSP نے مجھے فون کیا کہ شیخ صاحب پھنس گیا ہوں. عباسی صاحب کو پتا ہے, کاشف عباسی کو, کہ ہمارے علاقے کا مشہور DSP تھا. میں نے کہا کسی قبر پہ کتبہ لگا کے خورشید قصوری سے ڈیٹ پوچھ لے اور ادھر اس کی سلامی کرا دے.
اس کو اپنے باپ کی قبر نہیں پتا تھی اور پولیس نے گارڈ آف آنر دے کے کسی اور قبر پہ پوری سلامی دے دی، معین قریشی کے والد کی قبر پہ۔ اس ملک میں بڑے ڈرامے ہوئے ہیں، اس ملک میں ایک ڈرامے ہوئے ہیں، اور حمزہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک چھوٹو ڈرامہ تھا، چھوٹو ڈرامہ، 1.5 فٹ کا ڈرامہ تھا یہ۔ شیخ صاحب رانا ثناءاللہ کتنے ہے؟ چوئی صاحب شیر علی کو لو پوچھو، میں تے اسلام آباد ہی ہاں، میریاں تے تینوں بہناں دے گھر شیخاں دیاں تانوں پتہ بچیاں جڑیاں نو بڑھیاں ہو کے تینوں بہنوں کے گھر اس نے ریڈ کرائے، اور جو کچھ اس نے انٹرویو دیا کہ 25 تاریخ کو جہاں 400 شیل گرنے تھے وہاں اس نے کہا کہ 650 گرے۔ سو یہ لوگ، اقتدار میں آدمی کو حلیم ہونا چاہیے، اقتدار میں آدمی کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، اقتدار میں آدمی کو تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور اقتدار میں انتقام بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جو اقتدار تکبر لیتا ہے، بغض کرتا ہے، اور جو اقتدار جو ہے انتقام لیتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ناقص اقتدار ہے، اس میں بڑا پن نہیں۔ بڑا آدمی وہی ہے جس کا ظرف بڑا ہے۔ رائٹ شیخ رشید صاحب، اپنے ملک کی تاریخ ایک عرصے تک دہائیوں سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں، ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان پہ فزیکل حملہ تھا، کل جو کیا گیا، صبح کی ایک پریس کانفرنس، رات کی، اور اس وقت بھی مریم اورنگزیب، ملک احمد ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور معزز جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے سٹنگ وفاقی وزراء، کیا کبھی کسی سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس سے پہلے انہوں نے بائیکاٹ اناؤنس کیا؟ اور وفاقی وزراء کیا سپریم کورٹ کا بائیکاٹ کر کے میسج کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے پہلے تاریخ میں دیکھا، اور اتنے پریشر کے باوجود تینوں معزز جج صاحبان نے جو فیصلہ دیا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی شیخ صاحب۔ ارشد شریف صاحب مجھے تو آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے دہائیوں سے دیکھا ہے، ایک تو فزیکل حملہ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان پہ، کل جو طوفان بدتمیزی چلے ہوا، ان کو آواز نہیں آ رہی، ان کو دوبارہ ٹیلی فون جو ہے وہ ڈائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی آپ لوگ چونکہ فیصلہ پڑھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ پڑھ لیا۔ ایک کلیریفیکیشن کر دوں، پہلا الیکشن ہوا تھا حمزہ کا، وہ جو ہے کورٹ نے اس کو ختم کر دیا تھا، دوسرا ہوا ختم کر دیا تھا، لہٰذا آئینی اور قانونی طور پر اگر میں غلط نہیں ہوں تو حمزہ شہباز ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز چیف منسٹر پاکستان کا، وہ یہ ہوتا ہے نا سوری پنجاب کا، آئینی اور قانونی لحاظ سے ان کا ایک دن کے لیے بھی وائڈ ایبینیشو ہو گیا، جو پورے چند ہفتے تھے وہ کیا وائپ آؤٹ ہو جائیں گے؟ وائپ آؤٹ ہو گئے وہ فیصلہ۔ شیخ صاحب جو کل اور آج اس وقت بھی ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، ملک احمد، وہ ارشد صاحب کراچی جانا ہوگا ذرا، ساتھ ساتھ خبریں بھی ہیں، ہیڈ لائنز۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ خبروں کے بعد ہم واپس لوٹیں گے، یہ اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔